السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال میں جس طرح آپ نے اس کال کی جو جناب نواب صدیق حسن بھوپالی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، اور میں نے نواب صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر منور فرمائے، ان کے رشحات قلمی میں یہ دیکھا ہے کہ وہ روحانیت، تصوف اور طریقت کا بھی گہرا امتزاج رکھتے ہیں۔ احادیث کے معاملہ میں ان کی رائے بہت زیادہ مستند ہوتی ہے۔ اللہ ان کو اللہ ان کی قبر منور کرے، روح و ریحان و جنت النعیم عطا فرمائے۔ اللہ ہر متین اور سوال شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ جس بھی طبقہ فکر میں ہو، جس بھی مکتبہ فکر میں ہو۔ اصولی طور پر سب مسلمان ہیں، اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، بریلوی، دیوبندی، جتنی بھی ہیں سب پر سب اہل قبلہ ہیں۔ تو بہت خوبصورت وضاحت آپ نے خود کر دی ہے۔ ہم نے جو آج کل سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایک عرصہ سے، اگر میں اس کو ایک طالب علم کی نظر سے دیکھوں تو یہ سلسلہ 1801 سے شروع ہوا تھا۔ 1801 سے اس نے وسعت اختیار کی۔ اصولی طور پر ظاہریت کو شدت حران سے ملی، دمشق سے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ظاہریت بڑھتی چلی گئی، علماء اکرام نے اس کا تعاقب کیا اور اس پر تحفظات دیے اور اس کو امت کے لیے مضر بتایا، لیکن پھر اس طرح کے سلسلے برپا ہوئے کہ استعمار ان لوگوں کو آگے لایا۔ آج یہ سوچ مروج ہے، لیکن اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ مثلا یہاں پر تنقیص ہے، تفریط ہے، افراط و تفریط ہے، غلو ہے، مبالغہ ہے، مغالطہ ہے۔ یہ جو بدعت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، یہ دراصل مبالغہ ہے، یہ دراصل مغالطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام بدیع ہے، اور سنت کیا ہے کہ اللہ اپنے خلائق میں اپنے اسماء اور صفات کا پرتو دیکھنا چاہتا ہے۔ پرتو یا پرتو، امپیکٹ، رجحان، اثر، ذل، عکس، بروز، برکت، یہ اللہ اپنے مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ۔ خود رب جلیل فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ الوتر ویحب الوتر۔ تو اللہ تو اپنے بندوں میں اپنے صفات کی رونق دیکھنا چاہتا ہے۔ بدیع بھی تو اللہ کی صفت ہے، بدیع السماوات والارض، چیزوں کی ابتدا کرنا، چیزوں کی ابتدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اس صفت کا پرتو ہے۔ رہبانیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ رہبانیت کیا ہے؟ زہد ہے، خلوت نشینی ہے، مناجات کا مصلح ہے۔ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعایتہ، ہاں پھر اس کی رعایت نہ کر سکے جس طرح اس کی رعایت کا حق تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کی بدعت کی ابتدا کی، پھر اس بدعت کا ایسا حق ادا نہ کر سکے، فما رعوا حق رعایت، اس کی رعایت نہ کر سکے۔ تو اگر کسی چیز کو ہم نیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ آیا وہ بدعت اصل کے تبسیط میں ہے، اصل کے تنوع میں ہے، اصل کی توسیع میں ہے، اصل کی ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہے، یا اصل سے متصادم ہے؟
اگر اصل سے متصادم ہے تو پھر اس کے غیریت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے ضلالت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اصل کی بیم میں ہے، اصل کی شعاع میں ہے، اصل کے تنوع میں ہے، پھر تو وہ اصل کے لیے سروس ہے اور اس کی ضرورت، وہ تبیان ہے، وہ درکار ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو تحدیدات بن گئی ہیں، انہوں نے نقصان کیا۔ حضرت فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح یا قیام اللیل کی جماعت کو منظم کیا، اس پر بھی بڑے اختلافات ہیں، میں اس وقت اختلافات کی بات نہیں کر رہا کہ کون سا نام مناسب ہے۔ تراویح کا نام تہجد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تہجد کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں، یہ رمضان المبارک میں جو خصوصی رکعات ہیں ان کو تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ سارے نام اصل میں جب کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے تو اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں۔ ناموں کا زیادہ ہونا کسی چیز کے جلالت قدر پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے کتنے زیادہ نام ہیں، میرا کریم رب، میرے آقا کے کتنے زیادہ نام ہیں، قرآن کریم کے کتنے زیادہ نام ہیں۔ تو ناموں کا زیادہ ہونا جلالت قدر کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن وہ جس وقت آپ نے اس میں یعنی تنوع کیا کہ اس سے پہلے کوئی گھر میں پڑھتا ہے، کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو آپ نے اس کو منظم کیا۔ پھر آپ نے اس پر جو تبصرہ فرمایا، فرض کی امامت اور وتر کی امامت آپ خود کرتے تھے، اور تراوی وہ جو 20 رکعات ہیں، چلو 8 رکعات کہہ لیں، 12 رکعتوں پر کیا حقیقت ایک ہے، ہر ایک شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں 8 رکعتوں، 8 بھی ٹھیک ہیں، 12 بھی ٹھیک ہیں، 20 بھی ٹھیک ہیں۔ تو تراویح کی نماز حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن پڑھاتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر تبصرہ فرمایا تو بڑا پیارا تبصرہ ہے کہ ھذا بدعۃ حسنہ، یہ بظاہر تو نئی چیز لگ رہی ہے لیکن حسنہ ہے۔ یہ جو روایت مبارکہ ہے اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ کل بدعۃ ضلالہ، سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ضلالت کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شمع شبستان وجود صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ، یعنی بدعت وہ ہے جو ضلالت ہو، جو ضلالت ہو وہ بدعت درست نہیں ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جو چیزیں ضلالت ہیں وہ آگ میں ہیں، وہ آگ کی طرف لے کے جائیں گی۔ یہ حدیث تو بالکل واضح ہے، اس سے وہ مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے جو آج کل کے متجددین نکالتے ہیں۔ رب جلیل ہمیں نسل نو کی صحیح رہنمائی کرنے کی اور خود صحیح رہنمائی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔